امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے استاد امام احمد رحمہ اللہ کے مشابہ تھے۔ کس چیز میں مشابہ تھے؟ حدی میں اور دل میں اور سمت میں، یعنی اپنے چال چلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور اپنے وقار اور سلیقے میں ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے استاد امام احمد سے ملتے تھے۔ اور امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاد وکیع سے ملتے تھے، اور وکیع اپنے استاد سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، اور سفیان اپنے استاد منصور سے، اور منصور اپنے استاد ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی اپنے استاد علقمہ سے، اور علقمہ اپنے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ اور کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہدیہ ودلہ وسمتہ، اور صحابہ کرام میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے اپنے ہدی و دل اور سمت کے معاملے میں۔ اب یہ سارا سلسلہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس طرح اساتذہ سے علم لیا جاتا ہے، بعین یا اساتذہ سے ان کا اخلاق بھی لیا جاتا ہے، ان کی سمت بھی لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمت حد ہوتا ہے، یہ ملتے جلتے الفاظ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک اس کا جو کامل ایک وقار اور سلیقہ ہے کہ وہ اٹھتا کیسے تھا، بیٹھتا کیسے تھا، بولتا کیسے تھا، حتیٰ کہ نماز کیسے پڑھتا تھا، اس کا خلیہ کیسے تھا، اس کا لباس کیسے تھا۔ ٹھیک ہے، تمام چیزیں یہ حدی اور سمت میں آتی ہیں۔ تو جس طرح طلبہ علم اپنے مشائخ سے علم لیا کرتے تھے، بہن یہ چیزیں بھی لیا کرتے تھے کہ علماء لباس کیسے پہنتے ہیں، علماء کلام کیسے کرتے ہیں، علماء نماز کیسے پڑھتے ہیں، علماء بولتے کیسے ہیں، علماء کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس دور کی آفات میں سے ہے کہ ہم نے علم برائے علم اور برائے معلومات اس تک محدود کر دیا۔ طلبہ اپنے مشائخ سے سمت نہیں سیکھتے، ان کی حد یہ نہیں سیکھتے۔ ٹھیک۔ تو اصول علم کے آداب میں سے کیا ہے کہ مشیخ اور استاد اس بندے کو بنانا چاہیے جو قابل اقتداء ہو، جس کے علم کے ساتھ ساتھ جس کے خلیے سے اور جس کے چال چلن سے بھی آپ سیکھیں۔ تو یہ بات بھی اس لیے میں نے یہ بیان کر دی۔ تو یہ سلسلہ تو سمت بھی جو ہے نا، اگر کسی کو زبانی یاد ہو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ابو داؤد امام احمد سے، احمد وکیع سے، وکیع سفیان ثوری سے، سفیان ثوری منصور سے، منصور ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی علقمہ، اور علقمہ ابن مسعود، اور ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔